بعض اوقات دماغوں میں یہ خلجان پیدا ہوتا ہے، شیطان بہکاتا ہے کہ بہت سی دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کرتے کرتے معاذ اللہ تھک گئے، العیاذ باللہ، لفظ بڑا خطرناک ہونے استعمال کر دیا، یعنی بہت دنوں سے کر رہے ہیں مگر وہ کام ہو ہی نہیں رہا، وہ کام ہو ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ مانگ رہے ہیں، مدتیں ہوں گئی ایک چیز کو انہیں مل رہی، کہاں قبول ہو رہی ہے دعا؟ وہ تو فرما رہے ہیں میں دعا قبول کرتا ہوں اور قبول ہو نہیں رہی۔ تو خوب سمجھ لو کہ قبولیت کے دو معنی ہیں۔ ایک قبولیت کے معنی یہ ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، بذات خود ایک ثواب کا کام ہے، کچھ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے وہ عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، بعض روایتوں میں آتا ہے دعا بذات خود عبادت ہے۔ چاہے دنیا کی چیز مانگ رہے ہو، یا اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانا اچھا کھلا دیجیے، یہ دل یہ مانگ رہے ہو، اس پر بھی ثواب، یہ بھی عبادت ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا۔ یا اللہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میرا قرضہ ادا کرا دیجیے۔ یا اللہ مجھے اچھا روزگار چاہیے، اچھا روزگار عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے کر دیجیے۔ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دیجیے۔ اپنے مقاصد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے جو دعا کر رہے ہو وہ دعا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، ثواب ہے، جتنی دعا کرو گے اتنی ثواب۔ تو ایک قبولیت تو فوراً بلا تاخیر ہر دعا کے اندر ہو جاتی ہے۔ کیا قبولیت ہو جاتی ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کیا عمل صالح لکھا گیا، ابتغوا الیہ الوسیلہ میں داخل ہو گیا، اس وسیلے میں داخل ہو گیا جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ایک تو استجابت یہ ہوئی کہ ثواب، دوسری استجابت یہ ہوئی کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل ہو گیا، پتہ لگتا ہے تعلق مضبوط ہو گیا۔ ایک مرتبہ مانگا تم نے اللہ تعالیٰ سے تو ایک تعلق پیدا ہوا، دوسری مرتبہ مانگا دوسرا تعلق، تیسری مرتبہ مانگا تیسرا تعلق، چوتھا مرتبہ مانگا چوتھا تعلق۔ تو تعلق اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری، یہ جتنا مانگو گے اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اتنی بڑھتی جائے گی، اور جتنی حاضری بڑھتی جائے گی اتنا اس باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ جب تعلق مضبوط ہوگا تو دھیان ان کی طرف رہے گا، دھیان ان کی طرف رہے گا، تقویٰ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک تو استجابت یہ ہے، اس سے کوئی کسی دعا میں تخلف نہیں ہوتا، یعنی ہر دعا کے اندر یہ دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اجر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی۔ اب رہی وہ بات جو تم مانگ رہے ہو وہ ملے، تو بھائی تم کیا اور تمہاری عقل کیا اور تمہاری سمجھ کیا؟ تم اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے ایک چیز مانگ رہے ہو، ہے وہ تمہارے لیے مہلک۔ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ چھوٹا بچہ ہے، چاقو مانگ رہا ہے ماں باپ سے، چھری مانگ رہا ہے اور نہ دے تو رو رہا ہے، رو پیٹ رہا ہے، ماں باپ کو ظالم سمجھ رہا ہے، مجھے نہیں دیتا یہ دیتے یہ، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ چھری سے اپنا گلا کاٹ لے گا، اپنے آپ کو زخمی کر لے گا، خون نکل جائے گا اس کی، اس واسطے نہیں دیتے۔ تو وہ تو کیا سمجھ رہا ہے بیوقوف جو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اس بچے سے زیادہ بیوقوف احمق ہیں کائنات کی حکمتوں کے لحاظ سے۔ کائنات میں جو حکمتیں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمائی ہوئی ہے وہی جانتے ہیں۔ سورہ کہف میں جو واقعہ خضر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ اسی لیے بیان کیا کہ بظاہر دیکھنے میں تو ظلم کیا، کشتی کا تختہ توڑ دیا، ایک اچھا خاصے کھیلتے بچے کو قتل کر دیا، عجیب بظاہر غلط کام کیا، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں تھیں جو بعد میں پتہ چلی۔ تو بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ سے تم مانگ رہے ہو کہ یہ دے دو یہ دے دو، اور وہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ تمہارے لیے مضر ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں سعودی عرب سے حرمین شریفین سے واپس آنے والا تھا، تو میرے عزیز رہتے تھے کویت میں،
ان کا اصرار تھا کہ ہمارے پاس ہوتے جاؤ. میں نے یہ ارادہ کر لیا. ایک دن تھا, ایک یا 2 دن تھے میرے پاس. میں نے سوچا واپسی میں ہوتے جاؤں گا. ٹکٹ لے لیا, سیٹ بک ہو گئی. ویزا میں کچھ دیر لگ گئی. اب تیار بیٹھا ہوں, سیٹ بک ہوئی ہے, ذہن بنا ہوا ہے, وہاں پر لوگ انتظار میں ہیں, اور دعا بھی کی اللہ یہ کام کرا دیجیے تو ویزا مل جائے. نہیں ملا. 2 دن اس وقت ملا جب میں جا نہیں سکتا تھا. وہ 2 دن جو میں نے رکھے تھے وہ نکل گئے, پرواز چلی گئی. بڑا افسوس ہوا کہ ویزا نہیں ملا. ارادہ کیا تھا نہیں کیا, دعا بھی کی نہیں ملا. بعد میں پتہ چلا کہ جس پرواز میں نے سیٹ بک کرائی تھی وہ اغوا ہو گئی, ہائی جیک ہو گئی. اب میں مانگ رہا تھا کہ مجھے اس میں سیٹ مل جائے, مجھے اس میں ویزا مل جائے, مجھے اس میں سفر کروں, مانگ رہا تھا. لیکن اگر یہ مجھے پتا ہوتا کہ یہ پرواز اغوا ہونے والی ہے تو پناہ مانگتا اللہ میاں سے کہ اللہ مجھے نہ بھیجنا اس میں. لیکن میں مانگ رہا تھا. تو کتنے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم مانگتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت کے تحت وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے, نقصان دہ ہوتے. اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. لہذا اگر کوئی بات جو مانگی گئی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تو سمجھو ضرور کہ دعا رائے گا نہیں گئی, انشاءاللہ اس سے بہتر چیز تمہیں ملے گی. اللہ نے چاہا ضرور ملے گی. اور اگر تم کوئی دین مانگ رہے ہو اللہ میاں سے, یا اللہ مجھے دیندار بنا دے, یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے, اللہ مجھے جماعت کا پابند بنا دے, اس میں تو یہ احتمال نہیں ہے کہ یہ کوئی نقصان ہوگا. اس میں تو نقصان کا احتمال نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. لیکن اس قبولیت کا ایک کا مطلب تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے بے نمازی تھا, دعا کرتا رہا, کوشش بھی کرتا رہا, دعا بھی کرتا رہا, لیکن ساتھ تھوڑی کوشش بھی چاہیے دعا کے. میں اس دعا پر کوشش بھی کرتا رہا, دعا بھی کرتا رہا, تو انشاءاللہ نمازی بن گیا. جب تک نہیں بنا تو کم از کم دل میں ندامت ہوگی, حسرت ہوگی کہ میں بے نمازی ہوں, جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. تو اس حسرت اور اس افسوس اور ندامت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں, اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اگر بندہ کوئی جان بوجھ کر بے ہمت ہے اور کوئی کام نہیں کر پایا, تو میں نے عرض کیا تھا نا حسرت نایافت, جیسا سنایا تھا آپ کو ایک آدمی کا, حسرت نایافت, میں کر نہیں سکا. اس کے اوپر جو میں حسرت ہو رہی ہے, اس کے اوپر مجھے ندامت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب مرتب فرماتے ہیں, اور بالآخر پہنچ ہی جاتا ہے. ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے مانگے, اس کا قرب مانگے, اللہ تعالیٰ کی رضا مانگے, اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی توفیق مانگے, اور کبھی نہ کبھی آخر میں جا کر اس کو توفیق نہ ہو, ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے توفیق. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک بہت ہی سہل الحصول, آسان, مختصر راستہ یہ ہے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو ہر قدم پر. گھر میں داخل ہو رہا ہے کہ اللہ گھر میں سب کو عافیت سے پاؤں. گھر والے خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے کام میں مصروف ہیں, یا اللہ یہ کام اچھا کرا دیجیے, عافیت سے کرا دیجیے, آسانی سے کرا دیجیے. یا اللہ میں کھانا پکانے جا رہی ہوں, مجھے کھانا صحیح پکانے کی توفیق عطا فرما دیجیے, یہ لوگوں کو پسند آ جائے. جو حاجت ہے, انسان تو حاجتوں کا بلندہ ہے نا, تو جو حاجت ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے مانگتے رہو اور مانگتے رہو اور مانگتے رہو. جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے. کوئی جھولی پھیلانے والا ہو تو اس کے ہاں دینے کی کمی نہیں ہے. تو حضرت مجذوب صاحب حضرت کے خاص خلفاء میں سے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے, کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے. فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے, جھولی بھی انہی سے مانگے. یا اللہ مجھے دعا مانگنے آتی نہیں ہے, مجھے دعا مانگنا سکھا.